ساتھ موجود ہیں، کاروبار سے بھی منسلک ہے، پروفیشنل بھی ہیں، اکانومسٹ ہیں، پی ایچ ڈی ہیں اکانومسٹ، 2 بار وزیر خزانہ بھی پاکستان کے رہ چکے ہیں، ڈاکٹر مفتاح اسماعیل۔ بہت بہت شکریہ مفتاح اسماعیل صاحب۔ یہ فرمائیے گا کہ یہ جو میں نے منظر کشی کی ہے، اس میں مجھے صرف یہ بتائیے کہ کیا یہ پروگرام بھی چلتا رہے اور ہمارا کاروبار کا پہیہ بھی چل پڑے، کچھ ہماری معیشت میں کچھ بہتری کے آثار جو اتنی تباکن ہے وہ نظر آئے، کہیں سے کوئی جاب کریشن کی صورتحال ہو، کوئی انویسٹمنٹس وغیرہ آنے لگے، ہماری اتنی سستی مارکیٹ ہے، ایف ڈی آئیز وغیرہ کچھ ہو، یعنی کہ اس کے باوجود کہ اس بیماری میں ہیں، علاج ہمارا ہو رہا ہے، لیکن کچھ بہتری کی خبریں آ سکتی ہیں یا اس چیلنج سے کیسے نمٹے؟ جی کامران بھائی بہت شکریہ۔ میرے خیال سے بہتری کی خبریں آ سکتی ہیں اور آنا شروع ہو گئی ہیں۔ اگر آپ دیکھیں تو 10-12% ہماری مارکیٹ بڑھ چکی ہے، جس کا مطلب ہے کہ $5 بلین سے تو ہماری سٹاک مارکیٹ بڑھ گئی ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ کمپنیاں بھی بہتر ہوئی ہوں گی، دیگر کمپنیاں بھی بہتر ہوئی ہیں۔ تو یہ اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ ایک مرتبہ جب آپ آئی ایم ایف کے پروگرام میں آ گئے اور آپ نے ڈیفالٹ کے خطرے کو ٹال دیا ہے تو پھر اس کے بعد آپ بہتری کی طرف جا رہے ہیں۔ اب اگر ہم جو یہ ریفارمز کر لیتے ہیں جو آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہیں، اور یہ 9 مہینے میں تو نہیں ہو سکیں گے، اوبویسلی آپ کو اگلے 3 سال بھی چاہیے، لیکن یہ 9 مہینے میں آئی ایم ایف کے ٹریک پہ رہ کے ایک اور پروگرام میں کر لیتے ہیں تو پھر انشاءاللہ تعالی ہم ضرور آگے نکلیں گے۔ اور گیون آور ہیوج پاپولیشن، دیکھیں معیشت تو چل سکتی ہے، معیشت چلانا پاکستان میں اتنا مشکل نہیں ہوتا ہے، لیکن جو بار بار مسئلہ آتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ میں پھنس جاتے ہیں، دیگر چیزوں میں پھنس جاتے ہیں۔ اب اس وقت کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بھی کنٹرول میں ہے، اگر ہم اس کو تھوڑا سی امپورٹ ریسٹرکشن کم کر کے بھی کنٹرول میں رکھ لیں اور آگے چلتے رہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اچھی چیزیں ہو جائیں گی پاکستان کے اندر، اور جو پاکستانی کاروباری ہیں وہ خود سب سے پہلے انویسٹ کریں گے، اس سے پہلے کہ کوئی فورنر آئے گا، پہلے پاکستانیوں کو کرنا ہوگا، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ بہتری کی طرف جا سکتے ہیں۔ مگر مفتاح بھائی یہ بتائیں کہ یہ 22% ہے، ابھی پھر ایم پی سی ہونے جا رہی ہے، ایک عام خدشہ یہ ہے کہ شاید مزید یہ 1% بڑھ جائے، شاید 2% بڑھ جائے، اس کے بعد ہماری جو اس پوری کیفیت کے اندر جو اس وقت ایکسچینج ریٹ ہے اس پوری صورتحال میں یہ تو ایک خام خیالی ہوگی نا کہ کوئی نئی سرمایہ کاری ہو، یا یہ کہ جو آلریڈی جو صنعتیں ہیں ان میں کوئی گروتھ آئے، ایکسپینشن آئے، یہ تمام چیزیں، اور پھر اس کا مطلب یہ کہ جاب کریشن جو ہے وہ اسٹال رہے گی، یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے نا، اس کو کیسے عبور کریں؟ کامران بھائی دیکھیں ایک دم چیلنج میں اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، اور جس قسم سے آبادی جس تیزی سے بڑھ رہی ہے اتنی نوکریاں پیدا کرنا بہت مشکل ہوگا انڈر دی آئی ایم ایف۔ ہم کو اگر اکنامک گروتھ چاہیے تو ہم کو آئی ایم ایف سے اپنی جان چھڑوانی ہوگی، لیکن ہم اس سٹیج پہ نہیں ہیں اس وقت، اور ہم پچھلے پورے سال تقریباً 10 مہینے آئی ایم ایف کے پروگرام میں نہیں تھے، لیکن گروتھ تو پھر بھی نہیں ہوئی معیشت کی، تو یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہوں گے اس لیے گروتھ نہیں ہوئی، بغیر آئی ایم ایف کے بھی ہم نے کون سی گروتھ کر دی۔ اب ہم کو آگے جا کے دیکھنا ہے کہ ہم کو معیشت کو کس طرح ٹھیک کرنا ہے، ہم کس طرح مثال کے طور پر دیکھیں قیمتیں بڑھانا ریفارم نہیں ہوتا ہے، اگر ہم نے بجلی کی قیمت بڑھا دی یا گیس کی قیمت بڑھا دی یہ ریفارم نہیں ہے، ریفارم ہوگا کہ اگر ہم ان کو نجکاری کی طرف لے جائیں، اپنی معیشت کے اندر ایفیشنسیز لے کر آئیں جس کی وجہ سے پھر فورنرز آئیں گے۔ اگر آپ کی بجلی بھی مہنگی ہے، گیس بھی مہنگی ہے، لا اینڈ آرڈر کے ایشوز ہیں، تو پھر فورنرز کیوں آ کے پاکستان انویسٹ کریں گے؟ ہم کو کچھ ایسے انٹرپرائز زونز بنانے پڑیں گے، ایگریکلچر کے اندر ایک ریولوشن لانا پڑے گا، جو سب سے لویسٹ ہینگنگ فروٹ ہے وہ ایگریکلچر ہے، جس کے اندر ہم پروڈکٹیوٹی بڑھا سکتے ہیں، اور ہم $4-6 بلین کا اگر ہم ایڈیبل آئل امپورٹ کرتے ہیں تو ہم یہاں پہ پیدا کر سکتے ہیں، کپاس کو ہم امپورٹ کر رہے ہیں، ہم وہ یہاں پہ پیدا کر سکتے ہیں، ہماری پروڈکشن کم ہو گئی ہے، تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کی طرف اگر ہم فوکس کریں تو شارٹ ٹرم کے اندر بھی پاکستان کے لیے بہتری لا سکتے ہیں۔ اور ان دی اینڈ کامران بھائی دیکھیں ہم $20 بلین سے پھنس رہے ہیں، اور اگر ہم $20 بلین سے امپورٹ کر لیں، اور $20 بلین اب دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے، اور اگر ہم $20 بلین سے امپورٹ بڑھا دیں تو کیا مسئلہ ہے؟ صرف بنگلہ دیش کی اس سال جو ہے، اس سال کی جو ٹارگیٹ ہے وہ $72 بلین کا امپورٹ ہے، تو ہم اگر 50 بلین پہ بھی لے آتے ہیں تو ہمارے مسئلے تو ختم ہو جائیں گے۔ تو اس وقت جو ہماری جو آئی ایم ایف پروگرام ہے اس کے اندر ایک چیز جو مجھے سب سے زیادہ، ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں کرنی تھی ہم نے آج تک نہیں کی، آئی ایم ایف ہم سے زبردستی کرا رہا ہے، ہماری بھلائی کی چیز ہے، کوئی ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو 12% تک لے کے پاکستان نے کہا ہم 12% کریں گے، ہم نے ان سے کہا کہ 15% تک لے کے جاؤ۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جیسے ہم جیسے ٹیکس پیئرز کو اس کا ایک سکون یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ جو ہماری نان فائلر اکانومی ہے، یہ جو ہماری ان ڈاکیومنٹڈ اکانومی ہے، یہ جو ہمارے ہاں
ٹیکس نہ دینے کے بارے نیارے ہیں، یہ جو پورے سیکٹرز جو ہیں وہ ٹیکس کی آزاد ہیں، اب تو آئی ایم ایف کروا کے رہے گا نا، یہ چیز تو اب ہوگی، مگر جو اب تک نہیں ہوا یہ کیسے ہوگی؟ تقریباً ڈبل کرنے کی بات ہو رہی ہے ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو کو۔ آئی ایم ایف کچھ چیزیں لکھ سکتا ہے، لیکن اصل رسپانسبلٹی اور ذمہ داری ہماری ہے اور کرنا بھی ہمیں ہے، اور اس کے لیے بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ پولیٹیکل ول بھی چاہیے، لیکن تھوڑی صحیح سوچ بھی چاہیے ہمارے پاس، کیونکہ ایک ہی ہمارے پاس ایجنسی ہے ایف بی آر جو ٹیکس جمع کرتی ہے، اور ہم صوبوں کو اتنے پیسے دے دیتے ہیں کہ ان کو ٹیکس جمع کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، لہٰذا نہ وہ پراپرٹی پہ ٹیکس جمع کرتے ہیں، نہ وہ ایگریکلچر انکم پہ ٹیکس جمع کرتے ہیں، وفاق بھی دکانداروں سے ٹیکس نہیں جمع کرتا، 50% آپ کی اکانومی جو ہے وہ سروسز سیکٹر کی ہے، آپ کی سروس سیکٹر سے آپ کوئی ٹیکس نہیں جمع کر رہے۔ جب تک آپ ان سیکٹرز پہ نہیں جائیں گے جہاں سے آپ ٹیکس نہیں لیتے، جب تک کہ آپ پراپرٹی کو نہیں ٹیکس کریں گے، جب تک کہ آپ فکس لینڈ ٹیکس کریں، ایگریکلچر کو انکم ٹیکس نہیں لگانا چاہیے لیکن فکس ٹیکس ہونا چاہیے ایگریکلچر کے اوپر آفٹر اے فیو ایکرز، اور جب تک آپ ریٹیل سیکٹر سے، ہول سیل سیکٹر سے اور سروس سیکٹر سے جنرلی ٹیکس نہیں لیں گے، آپ ٹیکس ٹو جی ڈی پی نہیں بڑھا سکیں گے، آپ وہی کر سکیں گے کہ جو آپ کے شکنجے میں ہیں آپ ان کو مزید دبا سکیں گے۔ لیکن یہ بھی تو کہتے ہیں نا آپ جیسے ایکسپرٹ، تیل نہیں ہے، آپ جیسے ایکسپرٹس کہتے ہیں نا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا اس موجودہ ایف بی آر کا جو نظام ہے، جو ایف بی آر کا ہیرارکی ہے، جو سٹرکچر ہے، جو کہ اس سے ہم یہ ٹیکس ٹو جی ڈی پی میں اتنا سگنیفیکنٹ وہ کر سکیں۔ ایک کلیئر کٹ جو دنیا نے راستہ اپنایا ہے، انڈیا نے اپنایا ہے کہ ہم ڈیجیٹل اکانومی کی طرف جائیں، ہم ڈیجیٹائز کریں معاملات کو، تمام چیزوں کو ڈیجیٹائز کریں، کیش اکانومی کا خاتمہ کرنے کے لیے جائیں، وہ اس میں کیا کوئی قباحت ہے؟ سر میں سمجھتا ہوں کہ مسئلہ اس سے تھوڑا سا زیادہ ڈیپ ہے۔ دیکھیں آپ کے ملک میں یہ رول ہے کہ وفاق جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ پراپرٹی کے اوپر ٹیکس نہیں لے سکتی، وہ صوبے لے سکتے ہیں، لیکن کیونکہ آپ صوبوں کو اتنے پیسے دے دیتے ہیں وہ این ایف سی کے تحت کہ صوبوں کو ضرورت ہی نہیں پڑتی، اور ٹیکس لینا تو ظاہر ہے کسی کو اچھا نہیں لگتا، تو صوبے پراپرٹی ٹیکس نہیں کرتے، اور اسی طرح صوبے جو ہے وہ ایگریکلچر کے لینڈ کے اوپر ٹیکس نہیں کرتے۔ جب آپ نے یہ دو سیکٹر چھوڑ دیے ہیں، اور پاکستانی پیسہ کدھر رکھتا ہے؟ پاکستانی پیسہ رکھتا ہے یا سونے پہ، یا آدمی پیسہ رکھتا ہے زیادہ تر لینڈ پہ۔ آپ اگر جو ویلتھیسٹ پاکستانیز کو لینڈ کے اوپر ٹیکس نہیں لیں گے تو آپ کتنا ایف بی آر کو دبا دیں گے؟ ایف بی آر کتنا ٹیکس لے گا؟ جن کمپنی سے ایف بی آر ٹیکس لے رہا ہے، اب 30-40% اگر ٹیکس لے رہا ہے، انڈیویجول انکم ٹیکس 35% لے لیتا تھا 20-25 لاکھ روپے کے اوپر، تو آپ ان لوگوں کے اوپر مزید بوجھ نہ ڈالیں، اب تھوڑا سا اسپریڈ کرنا پڑے گا۔ اس کے لیے آپ کے اسٹرکچرز آپ کو بجٹ کے ٹھیک کرنے پڑیں گے، این ایف سی ایوارڈ کو ٹھیک کرنا پڑے گا تاکہ صوبے بھی اپنا ٹیکس جمع کرنا شروع کریں، ایگریکلچر کے اوپر ڈالیں، سروسز کے اوپر ہم کو وفاق کو ٹیکس ڈالنا پڑے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پراپرٹیز کے اوپر ٹیکس کرنا پڑے گا، جہاں پر امیر ترین پاکستانی اپنی جائیداد رکھتے ہیں، اپنی ویلتھ رکھتے ہیں، ان کو آپ ٹیکس کریں، نہ کہ اب آپ جو ہے یہ آئی ایم ایف پروگرام چل رہا ہے یا ہمارا علاج چل رہا ہے، اس میں اب ہمارا جو ایکسپورٹ سیکٹر ہے، اب تمام سبسڈیز تو بند کرا دیں آئی ایم ایف نے، تو یہ بجلی 50 روپے فی یونٹ، اس کے بعد گیس کی پرائسز میں ابھی مزید اضافہ، ٹیکسز 55%، کون سی ایکسپورٹ ہے جو کہ سسٹین کر سکے گی؟ کامران بھائی دیکھیں 50 روپے بہت زیادہ ہے نمبر، اس میں کوئی بحث نہیں ہے، لیکن 15-16 سینٹ ہے۔ ہم کو یہ دیکھنا ہوگا کہ دوسرے ممالک میں کتنے کی مل رہی ہے اس وقت۔ ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ پاکستان کا جو صنعت کار ہے اس کی بنگلہ دیش، ہندوستان، ویتنام، ان سے کمپیریٹیو بجلی ہو، ان سے کمپیریٹیو گیس ہو، اور پھر اس کے بعد ہم کو ادھر بھی ریفارمز دیکھنے ہیں۔ اگر بجلی کا سیکٹر 1300 ارب روپے کا نقصان کر رہا ہے اور اس کے لیے وفاق کو سبسڈی دینی پڑتی ہے اور 1300 ارب روپے کی آپ کو قرض لینے پڑتے ہیں، جس سے منی سپلائی بڑھتی ہے، جس سے انفلیشن بڑھتا ہے، تو وہ بھی چیز نہیں کرنی چاہیے۔ اس کے اندر ریفارم کی ضرورت ہے، اور اس کے اندر جو میں سمجھتا ہوں میری رائے کے اندر وہ یہ ہے کہ اگر جب تک کہ آپ ڈسکوز کو پرائیویٹائز نہیں کریں گے، جنریشن کمپنیز کو پرائیویٹائز نہیں کریں گے، اور آپ پرائیویٹ سیکٹر کی ایفیشنسیز کو نہیں لے کے آئیں گے، کمپٹیشن کو انٹروڈیوس نہیں کریں گے، آپ اس کو سبسٹینشیل سستا نہیں کر سکیں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ بات، میرے خیال سے لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ اب پرائیویٹائزیشن کی طرف جائیں گے اور ریئل ریفارمز ہوں گے، اور بھرپور طریقے سے ریگولیٹ ہو، اور صحیح لوگوں سے ریگولیٹ ہو، جو کہ جن کو یہ انڈرسٹینڈنگ ہو کہ کس طرح پاور سیکٹر کو ریگولیٹ کرتے ہیں، کس طرح گیس سیکٹر کو ریگولیٹ کرتے ہیں۔ اگر آپ کے 15-20% یو ایف جیز ہوتی ہے گیس میں، 15-20% آپ کی لائن لاسز ہوتی ہیں، تو وہ جو ہے بجلی کا صارف جو ہے، جو بل بھرنے والا ہے، اس کو دینا پڑتا ہے۔ جو 10% لوگ بل نہیں دیتے، اس کے بھی ان لوگوں کو بل دینے پڑتے ہیں جو کہ بل بھر رہا ہے۔ تو ہم کو یہ پرائیویٹ کی طرف جانا چاہیے، پرائیویٹ سیکٹر کی طرف، اور اس کو پرائیویٹائز کرنا چاہیے۔ یہ اگلے 9 مہینے میں نہیں ہو سکتا، لیکن وہ 3 سال کے پلان میں ضرور ہو سکتا ہے۔ تھینک یو۔